اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقۃ کان یاکلان الطعام۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے۔ جناب سیدہ کے اسماء اور القاب اور اوصاف کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ آج جس لقب کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے صدیقہ۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ایک لقب صدیقہ ہے۔ صدیقہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، صدیق صدق سے، صدق سے، صدق یعنی سچ بولنا، صدق یعنی اس نے سچ بولا۔ صدیق اس صیغہ مبالغہ ہے، مبالغہ ہے اس حساب سے کہ یعنی جو بہت زیادہ سچ بولے اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ یہ ابن منظور کی کتاب لسان العرب ہے، اس کے جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 194 پہ یہ اس نے لغوی بحث کی ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ جناب سیدہ صدیقہ ہیں، تو اس کا فقط یہ مطلب نہیں کہ جناب سیدہ فقط گفتار میں سچی تھیں، بلکہ ان کا عمل صادق تھا، عمل میں بھی صادقہ تھیں، گفتار میں بھی صادقہ تھی۔ ہمیشہ حق پر عمل کیا، حق کہا اور حق پر عمل کر کے دکھایا، کبھی بھی حق سے منحرف نہیں ہوئی۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ مصادیق صدق ہیں۔ یہ اتنا ابرز مصداق کائنات میں جناب سیدہ کی صورت میں ہمیں ملا صدقہ، اسی لیے جناب سیدہ کو صدیقہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ صدیق اور صدیقہ کا لفظ کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ ان میں سے ایک جگہ جہاں پر لفظ صدیقہ استعمال ہوا ہے، حضرت مریم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 75 اگر آپ اس کی تلاوت کریں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ۔ مسیح ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ صدیقہ یعنی سچ بولنے والی ہیں۔ پھر آگے یہ آیت ہے، تو یہ لفظ حضرت مریم کے لیے استعمال ہوا ہے صدیقہ، کہ جناب سیدہ جناب مریم سلام اللہ علیہ سچ بولنے والی تھیں، انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، وہ ان کے لیے بھی قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کے لیے لفظ صدیق استعمال ہوا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 41 کی اگر ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس آیت میں بھی حضرت ابراہیم کے لیے صدیق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، یقیناً وہ بڑے سچے نبی تھے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ لفظ صدیق ایک نبی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ صدیق وہی صیغہ مبالغہ ہے، اور انسان سچائی میں جب انتہائی اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائے تو اس حساب سے اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ جناب سیدہ کو بھی اس لیے صدیق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ادریس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت ادریس کا ذکر ہوا ہے کہ حضرت ادریس ایک سچے نبی تھے۔ اور اسی طرح وہ انبیاء جو سارے انبیاء علیہم السلام کے لیے لفظ صدیق استعمال ہوا ہے۔ سورہ نساء کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کی آپ اگر تلاوت کریں گے
تو اس میں بھی لفظ صدیق استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ حقیقت میں یہاں پر چار ایسے گروہ، چار ایسے افراد اور گروہ بتائے گئے ہیں جو حقیقت میں جن پر خداوند متعال کی خاص نعمت نازل ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک نبی اور سچے اور شہداء اور صالحین، یعنی جو افراد انبیاء ہیں ان پر بھی خاص خدا کی نعمتیں ہیں، جو افراد صدیق ہیں وہ بھی خاص نعمتوں سے بہرہمند ہوتے ہیں، شہداء اور صالحین۔ یہ لفظ صدیق قرآن مجید کی مختلف جگہوں پر استعمال ہوا ہے، اور جہاں بھی استعمال ہوا ہے آپ نے ملاحظہ فرمایا یا انبیاء کے لیے ہے یا اولیاء کے لیے۔ یہ لفظ صدیق کسی عام شخص کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس مقام تک پہنچ جائے جس کو مقام والا اور بلند کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس بات سے واضح ہو گیا کہ لفظ صدیق اور مقام صدق کوئی عام مقام نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ لقب جناب صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ملا ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہے کہ صدیقہ کو اور صدیق کو فقط صدیق ہی غسل دے سکتا ہے، جیسے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ نے دیا، حالانکہ وہ فرزند تھے لیکن صدیقہ تھیں تو صدیق ہی اس کو غسل دے سکتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق صدیقہ سے مراد معصوم ہے، ایک روایت کے مطابق اس صدیقہ سے مراد عصمت ہے، یعنی جو تمام گناہوں سے محفوظ ہو، جو خطاؤں سے محفوظ ہو، جو لغزشوں سے محفوظ ہو، اس کو صدیق کہا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق۔ تو اس حساب سے مولا متقیان امیر المومنین نے جناب سیدہ کی وصیت کے مطابق غسل دیا تھا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ تو لہٰذا یہ جو جناب سیدہ کو صدیقہ کہا جاتا ہے، یہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ جناب سیدہ رفتار میں، کردار میں، گفتار میں، اخلاق میں، اعتقاد میں، یہ جو ساری صفات تھیں ان میں کیا معصومہ تھیں، وہ صدق عظیم مقام جو عصمت ہے اس تک پہنچی ہوئی تھیں۔ اور علامہ مجلسی نے بھی اس صدیقہ کا جو معنی کیا ہے وہ معصومہ کیا ہے، اور خود پیغمبر اکرم نے اس نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا، خود شیخ صدوق نے امالی میں بھی لکھا ہے اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ جناب سیدہ کو، جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو صدیقہ کبریٰ کہا ہے، صدیقہ کبریٰ کہا ہے۔ یہ دروا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب مریم بھی صدیقہ تھیں، دوسرے افراد بھی صدیقہ تھے، لیکن حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا صدیقہ کبریٰ ہیں، اس مقام تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور خاص کر کے مسئلہ فدق اور یہ جو دوسرے مسائل آپ دیکھ رہے ہیں، جناب سیدہ نے جیسے دفاع کیا ولایت کا، مولا امیر المومنین کا، اور تمام اپنی جو ان کی مدعائیں تھیں، جو بیوی نے حق مانگا، ان میں وہ صدیقہ تھیں اور صدیقہ کبریٰ تھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔